باب نمبر 64، باب طواف النساء مع الرجال. عورتوں کا مردوں کے ساتھ طواف کرنا. حدیث نمبر 1618. وقال عمرو بن علي حدثنا أبو عاصم قال ابن جريج أخبرنا قال أخبرني عطاء إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال قال كيف يمنعهن وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال؟ قلت أبعد الحجاب أو قبل؟ قال إي لعمري لقد أدركته بعد الحجاب. قلت كيف يخالطن الرجال؟ قال لم يكن يخالطن، كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة من الرجال لا تخالطهم. فقالت امرأة انطلقي نستلم يا أم المؤمنين. قالت عنك وأبت. يخرجن متنكرات بالليل فيطفن مع الرجال، ولكنهن كن إذا دخلن البيت قمن حتى يدخلن وأخرج الرجال. وكنت آتي عائشة أنا وعبيد بن عمير وهي مجاورة في جوف ثبير. قلت وما حجابها؟ قالت هي في قبة تركية لها غشاء وما بيننا وبينها غير ذلك، ورأيت عليها درعا موردا. ابن جریج نے بیان کیا کہ جب ابن حشام نے عورتوں کو مردوں کے ساتھ طواف سے منع کر دیا تو عطا نے مجھے بتایا، انہوں نے کہا وہ انہیں کیسے منع کرتا ہے حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے مردوں کے ساتھ طواف کیا ہے؟ میں نے کہا کیا حجاب کے بعد یا پہلے؟ انہوں نے کہا ہاں، میری عمر کی قسم میں نے یہ معاملہ حجاب کے بعد ہی پایا ہے۔ میں نے کہا وہ مردوں سے خلط ملط کیسے ہوتی تھیں؟ کہا خلط ملط نہیں ہوتی تھیں، عائشہ رضی اللہ عنہا مردوں سے الگ رہ کر طواف کرتی تھیں، ان کے ساتھ خلط ملط نہیں ہوتی تھیں۔ تو ایک عورت نے کہا ام المؤمنین چلیں ہم حجر اسود کا استلام کر لیں، تو انہوں نے کہا تم اپنے طور پر جاؤ، اور انہوں نے انکار کر دیا۔ وہ رات کو اجنبی بن کر نکلتی اور مردوں کے ساتھ ہی طواف کر لیتی، لیکن جب وہ بیت اللہ کے اندر داخل ہوتی تو کھڑی رہتی حتیٰ کہ اس وقت داخل ہوتی جب مردوں کو نکال دیا جاتا، اور میں اور عبید بن عمیر عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس جایا کرتے تھے جبکہ وہ ثبیر پہاڑ پر یعنی جو مزدلفہ میں ہے ٹھہری ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا ان کا حجاب کیا تھا؟ انہوں نے کہا وہ ایک ترکی خیمہ میں تھیں، اس پر ایک پردہ پڑا ہوا تھا، ہمارے اور ان کے درمیان بس یہی پردہ تھا، اور میں نے انہیں دیکھا کہ انہوں نے ایک گلابی کرتا پہنا ہوا تھا۔ فوائد نمبر 1، اذ منع ابن ہشام النساء الطواف مع الرجال، اس سے مراد ابراہیم یا اس کا بھائی محمد بن اسماعیل ابن ہشام بن ولید بن مغیرہ ہے۔ یہ دونوں بھائی ہشام بن عبد الملک اموی خلیفہ کے ماموں تھے۔ اس نے اپنی خلافت کے دوران محمد کو مکہ کا امیر مقرر کر دیا اور اس کے بھائی ابراہیم بن ہشام کو مدینہ کا امیر بنا دیا، اور ابراہیم کو لوگوں کے لیے امیر حج مقرر کر دیا۔ اس لیے میں نے کہا کہ ابن ہشام سے مراد ان دونوں میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے۔ فتح الباری نمبر 2۔ ابن جریج نے بیان کیا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگرد مشہور تابعی عطا بن ابی رباح کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مردوں کے ساتھ طواف کرتی تھیں، تو ابن ہشام عورتوں کو مردوں کے ساتھ طواف سے کیسے منع کر سکتا ہے؟ اس سے معلوم ہوا کہ فعل سے بھی دلیل لی جا سکتی ہے، خصوصاً وہ فعل جس کا اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار نہ کیا ہو۔ نمبر 3، میں نے یہ معاملہ حجاب کے بعد ہی پایا ہے۔ عطا تو تابعی تھے، مطلب یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو مردوں کے ساتھ طواف کرتے دیکھا، اور جب عطا نے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مدت گزر چکی تھی، تو ظاہر ہے کہ حجاب کے بعد یہ معاملہ ہوا۔ تیسیر الباری نمبر 4۔ مطاف کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا ایک طرف الگ رہ کر طواف کرتی اور مرد بھی طواف کرتے رہتے۔ آج کل سمجھدار عورتیں اپنا ایک جتھا بنا کر مردوں سے الگ رہ کر طواف میں شریک رہتی ہیں، کم عقل عورتیں مردوں میں گھسی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے۔ ایسے ہی کسی عورت نے ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کو حجر اسود کے بوسے کے لیے ساتھ چلنے کو کہا تو انہوں نے کہا تم اپنے طور پر جاؤ، میں نہیں جاتی، نہ ہی تمہیں جانے کے لیے کہتی ہوں۔ مگر آج کل عورتوں نے حجر اسود پر تقریباً قبضہ کر رکھا ہوتا ہے، مردوں سے الجھتی ہوئی حجر اسود کو بوسہ دیتی ہیں، یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ نمبر 5، امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن طواف تو مردوں کے ساتھ ہی ان سے الگ رہ کر کرتی تھیں، مگر جب ان کا کعبہ کے اندر داخل ہونے کا ارادہ ہوتا تو بیت اللہ کے پاس جا کر کھڑی ہو جاتی، ان کی آمد پر مردوں کو کعبہ سے نکال دیا جاتا، پھر وہ کعبہ میں داخل ہوتی، کعبہ میں مردوں کی موجودگی میں وہ وہاں داخل نہیں ہوتی تھیں۔ نمبر 6،
وہی مجاورات فی جوف ثبیر، اس کا معنی بعض نے کیا ہے کہ وہ کوہ ثبیر پر اعتکاف کیے ہوئے تھی، اور اس معنی کے نتیجے میں آگے یہ بحث چلائی کہ عورتیں مسجد کے بغیر بھی اعتکاف کر سکتی ہیں۔ بعض نے کہا مرد ہوں یا عورتیں سب مکہ مکرمہ میں جہاں چاہیں اعتکاف کر سکتے ہیں، مگر یہ استدلال درست نہیں، کیونکہ مجاورہ کا معنی ضروری نہیں اعتکاف ہو، کسی جگہ پر ٹھہرنے کو بھی مجاورہ کہہ لیا جاتا ہے۔ چنانچہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کا معنی کیا ہے ای مقیمہ۔ قرآن مجید نے صراحت کی ہے کہ اعتکاف صرف مسجد میں ہوتا ہے، فرمایا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جبکہ تم مسجدوں میں معتکف ہو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 187۔ پہاڑوں پر خیمے بنا کر اعتکاف نہیں ہوتا۔ نمبر 7، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے لباس پر عطا کی نظر پڑی۔ یہ کچھ منع نہیں، عورت کے اعضاء ڈھپے رہنے چاہیے، نہ یہ کہ اس کا لباس۔ اس حدیث سے یہ نکلتا ہے کہ ازواج مطہرات کا حجاب یہی تھا کہ ساتر کپڑے پہنے رہیں، نہ یہ کہ ایک چار دیواری میں بند رہیں، عمر بھر اس سے باہر نہ نکلیں جیسے ہندوستان میں رواج ہے۔ ہندوستان کا یہ پردہ بالکل رسمی ہے، نہ کہ شرعی۔ حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ عورت اور مرد کسی مقام میں جمع ہو سکتے ہیں، جیسے مجلس وعظ یا نماز یا عید یا طواف یا حج یا ثواب کے کاموں میں۔ گو اختلاط یعنی بالکل میل جول جائز نہیں۔ تیسیر الباری حدیث نمبر 1619۔ حدثنا إسماعيل حدثنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ والطور وكتاب مسطور۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کی کہ میں بیمار ہوں، تو آپ نے فرمایا تم سوار ہو کر لوگوں کے پیچھے طواف کر لو۔ تو میں نے طواف کیا اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے پہلو میں نماز پڑھ رہے تھے اور آپ والطور وکتاب مسطور کی تلاوت کر رہے تھے۔ فائدہ، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں صحیح بخاری کے مختلف مقامات سے اس حدیث میں مزید یہ باتیں ذکر کی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، لوگ بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ صبح کی نماز تھی اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے طواف وداع کرنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لوگوں کے پیچھے طواف کا حکم اس لیے دیا کہ اس میں ان کے پردے کا اہتمام زیادہ تھا اور نمازیوں کی صفیں بھی خراب نہیں ہوتی تھیں۔ یہ طواف انہوں نے اونٹ پر سوار ہو کر کیا۔ لوگوں کے پیچھے طواف میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ جب لوگ نماز میں مصروف ہوں گے تو ان کے پیچھے اونٹ پر طواف کرنے میں کسی کو کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ سوار ہو کر طواف بھی جائز ہے، خصوصاً اگر کوئی بیمار ہو یا کمزور یا اسے لوگوں کے ہجوم سے محفوظ رکھنا منظور ہو، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوار ہو کر طواف کیا، یا یہ مقصد ہو کہ لوگ اس شخصیت کو دیکھ سکیں اور اس سے مسائل پوچھ سکیں اور علم حاصل کر سکیں۔